افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن کے اس سلسلے میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 سے ابتدا کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون۔ اور جب اللہ نے لیا عہد نبیوں سے، جو کچھ میں نے تم کو دیا کتاب اور علم میں سے، پھر آئے تمہارے پاس کوئی رسول کہ سچا بتائے تمہارے پاس والی کتاب کو، تو اس رسول پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ فرمایا، کیا تم نے اقرار کر لیا اور اس شرط پر میرا عہد قبول کیا؟ بولے، ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا، تو اب گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ پھر جو کوئی پھر جائے اس کے بعد تو وہی لوگ ہیں نافرمان۔ اب کوئی اور دین ڈھونڈتے ہیں سوا دین اللہ کے، اور اسی کے حکم میں ہے۔ جو کوئی آسمان اور زمین میں ہے، خوشی سے یا لاچاری سے، اور اسی کی طرف سب لوٹ کر جائیں گے۔ تو آپ کہہ دیجئے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ اترا ہم پر، اور جو کچھ اترا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اور اس کی اولاد، اور جو ملا موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو، اور جو ملا سب نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے۔ ہم جدا نہیں کرتے ان میں سے کسی کو، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ آیت مبارکہ میں میثاق اور عہد کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے 3 طرح کے عہد لیے تھے۔ ایک عہد کا ذکر سورہ اعراف میں الست بربکم، جو کہ عالم ارواح میں ہوا تھا، اور اس عہد کا مقصد یہ تھا کہ تمام بنی نوع انسان سے اپنی ربوبیت کا اعتقاد کرا لیا جائے، کیونکہ یہی ربوبیت، وحدانیت، اسی پر سارا اعتقاد ہے، دین اور مذہب کی بنیاد اسی پر ہے۔ دوسرے عہد کا ذکر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ سے کیا گیا۔ یہ عہد اہل کتاب سے تھا کہ وہ حق کو نہیں چھپائیں گے
اور صاف صاف واضح طور پر لوگوں کے سامنے بیان کر دیں گے۔ تیسرے عہد کا ذکر اسی آیت مبارکہ میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ سے کیا گیا۔ میثاق یہ کہاں ہوا؟ عالم ارواح میں ہوا یا بذریعہ وحی؟ اس کے احتمال مفسرین فرماتے ہیں کہ دونوں موجود ہیں۔ میثاق کیا چیز ہے، اس کی وضاحت تو قرآن مجید نے خود فرما دی، اور حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ عہد تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لیا تھا کہ وہ خود ان کا زمانہ پائیں تو ان پر ایمان لائیں اور ان کی تائید و نصرت کریں اور اپنی امتوں کو بھی یہی ہدایت کر جائیں۔ اس لحاظ سے اس آیت میں اس بات کی تصریح آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ پختہ عہد لے لیا کہ تم میں سے جو کوئی بھی نبی موجود ہو اور پھر اس کے ہوتے ہوئے دوسرا نبی آئے اور پچھلے نبی کی احکامات اور شریعت کا اعتقاد رکھے اور اس کی سچائی اور اس کی تصدیق کرے تو وہ خود بھی ان کی نبوت پر ایمان لائے اور جو اپنے امتی ہیں ان کو بھی اس کی تصدیق کی طرف لائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی اسی طرح کا عہد انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے لیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں یہ بات شامل ہے کہ گزشتہ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی شریعتوں کو اللہ کی طرف سے مانا جائے اور اس میں کسی قسم کا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام میں فرق نہ کیا جائے، بلکہ تمام کی تعلیمات کو یہ سمجھا جائے کہ وہ اپنے وقت پر حق تھیں اور ان کی تصدیق ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس لحاظ سے آیت میں فرمایا گیا کہ لا نفرق بین احد منہم، کہ ہم ان میں سے کسی کے بارے میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کو دی جانے والی شریعتیں اور پیغام سارا کا سارا برحق تھا اور ہم اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو کوئی چاہے دین اسلام کے سوا کوئی اور دین تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہوگا۔ یہاں اسلام فرمایا گیا کہ جو اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آئے گا۔ اسلام کے لفظی معنی اطاعت اور فرما برداری کرنا، مان لینے کے آتے ہیں، اور اصطلاح میں دین کی اطاعت، شریعت کی اطاعت کرنا اسلام کہلاتا ہے، جو کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اس کا نام اسلام ہے۔ دراصل دین تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے شروع ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک رہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا اس کا نام اسلام رکھا گیا، جیسے کہ سورہ آل عمران کی ابتدائی آیات کے اندر فرمایا گیا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اگر کوئی ہے اللہ کے نزدیک تو وہ صرف اور صرف اسلام ہے، یعنی اسلام کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت عطا فرمائی گئی وہی اللہ کے نزدیک حق دین ہے، اور اسی کے مطابق ہی اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا۔ اور جو کوئی فرمایا کہ دین اسلام کے علاوہ آخرت میں کوئی اور دین لے کر آئے گا، کوئی اور مذہب، کوئی اور طریقہ زندگی پر اپنی زندگی گزار کر آئے گا، آخرت میں وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہوگا۔ یعنی جب اس سے وہ قبول نہیں کیا گیا تو اس کی پوری زندگی گویا اس کے اعمال سارے کے سارے غارت ہو گئے اور وہ آخرت میں خسارہ اور دائمی نقصان کے اندر مبتلا ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔